السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی تو وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور کبھی قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تو دونوں ہی چیزوں کے بارے میں آج مسئلے کو دیکھنے والے ہیں۔ چنانچہ کسی نے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرنا کیسا ہے۔ سوال: فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ جواب تھوڑا واضح ہے، لمبا ہے، اس لیے پوری وضاحت کے لیے آپ مسئلے کو مکمل دیکھیے۔ واضح رہے کہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنا شریعت میں پسندیدہ اور مستحسن ہے، اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مرحوم کو ثواب پہنچتا بھی ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ کسی عمل کی تعیین کی ہے اور نہ کسی وقت کی تعیین کی۔ نیز ایصال ثواب کے لیے مروجہ فاتحہ خوانی کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ورثہ جب بھی چاہیں مرحومین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار اور درود شریف پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اجتماعی قرآن خوانی کے لیے شرط یہ ہے، جو افراد قرآن خوانی میں شریک ہوں وہ اخلاص کے ساتھ شریک ہوں، ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہ ہو، اور جو شریک نہ ہو ان پر نکیر نہ کی جائے، اور قرآن خوانی پر کسی قسم کا معاوضہ نہ دیا جائے اور نہ ہی لیا جائے، اور کھانے پینے کا انتظام بھی نہ کیا جائے۔ نیز اجتماعی قرآن خوانی کو اور اس میں شرکت کو لازم بھی نہ سمجھا جائے، لہذا ان تمام شروط کی رعایت کے ساتھ اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے۔ کفایت المفتی میں ہے، قرآن مجید افضل الاذکار اور اس کی تلاوت افضل الاشغال ہے، اور تلاوت قرآن مجید فردن یا اتفاق یا اجتماع کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ اور اگر تعلیم قرآن مجید مقصود ہو، خواہ الفاظ سکھانا مقصود ہو یا تجوید یا معانی و مطالب قرآنیہ، تو اجتماع کا اہتمام کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ روزانہ یا دوسرے روز یا ہفتے میں ایک بار مثلا سکھانے والا لوگوں کو جمع کر کے سکھا دیا کرے، جیسا کہ سلفاً و خلفاً تعلیم قرآن کی مجالس قائم کرنا مسلمانوں کا معمول ہے۔ لیکن اگر تعلیم مقصود نہ ہو بلکہ محض تلاوت بقصد قربت و بنیت مصوبت مقصود ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرنا اور مجلس منعقد کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر اور شرائط و قیود کا اضافہ بھی ہو تو بدعت ہو جائے گا۔ جبکہ محض تلاوت قرآن مجید کا ثواب حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تنہا اپنے حضور قلب کے اوقات میں جس قدر بخشوع و خضوع دل بستگی کر سکے کر لیا کریں، کہ یہی طریقہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور حضرات تابعین اور ائمہ مجتہدین کا طریقہ تھا۔ والخیر کلہ فی اتباعہم، یعنی بھلائی تمام کی تمام انہی حضرات کی اتباع میں ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، بشرطے کہ اس میں چند امور کا لحاظ رکھا جائے۔ اول یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ان کا مطمع نظر محض رضائے الہی ہو، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ دوم یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ فتاوی بزازیہ، میت کے احکام، ایصال ثواب، میت کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 429، مکتبہ لدھیانوی۔ فقط واللہ عالم، دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ تو ناظرین، آپ نے فتویٰ مکمل طریقے سے سنا اور سمجھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فاتحہ خوانی جو آج کل ہو رہی ہے اس کا تو شریعت میں کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اور اگر قرآن خوانی کا اتفاقاً کوئی نظم ہو جائے تو اس کے لیے ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو پھر قرآن خوانی کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔